الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ کی محبت کے سلسلے میں اللہ کی محبت کو سیکھنے کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ نہ جانے پوری مجلس اور پوری محفل میں کسی ایک اللہ والے کی محبت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرما دیتے ہیں اس کے لیے یہ جہان بھی جنت بن جاتا ہے اور آخرت بھی جنت بن جاتی ہے، اس کو ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ بظاہر اگرچہ وہ غربت میں پھنسا ہوا ہو لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو تو اس کو سکون ہی سکون مل جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں اور اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف سمجھانے کے لیے یا تذکرے کے لیے، استحضار کے لیے میں عرض کرتا ہوں، آج اس دور کے اندر اس زمانے کے ایک غریب سے غریب آدمی کے پاس وہ نعمت موجود ہے جو گزشتہ بادشاہوں کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائی تھی۔ اگر دنیا داری کے حساب سے بھی سوچا جائے، مثلا ایک بادشاہ، اس کو 10 آدمی سونے کے وقت اپنے ہاتھوں میں پنکھا لے کر ایک بادشاہ کو 10 بندے مل کر اتنی ہوا نہیں دے سکتے تھے جتنی آج ایک غریب کو ایک پنکھا ہوا دے رہا ہے۔ یعنی ایک بادشاہ 10 نوکروں سے اتنی ہوا نہیں لیتا تھا جتنا آج غریب سے غریب انسان ایک بجلی کے پنکھے سے ہوا حاصل کر رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں بادشاہ کتنا ٹھنڈا پانی پیتے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ ایک گھڑے کے اندر پانی ڈالا، ایک گھڑا کتنا پانی ٹھنڈا کرتا ہے؟ بادشاہ کو بھی اتنا ٹھنڈا پانی میسر نہیں تھا جتنا آج اس دور کے اندر ایک غریب انسان کو برف والا پانی میسر ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ 10 چراغ جلا کر اپنے کمرے میں اتنی روشنی حاصل نہیں کر سکتا تھا جتنا آج کا ایک غریب آدمی ایک بلب جلا کر، ایک لائٹ جلا کر روشنی حاصل کرتا ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر بادشاہ
تیز سے تیز ترین سواری، اس وقت گھوڑا ہوتا تھا، تیز گھوڑے پر سوار سفر کر کے 1 مہینے کے مسافر جو وہ حاصل کرتا تھا، آج ایک غریب بندہ 24 گھنٹے کے اندر وہاں اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ نعمتیں بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی جتنی آج ایک عام سے عام غریب انسان کو نعمتیں میسر ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ تو ہے باہر کی نعمتیں۔ اب ایک آدمی اندازہ لگائے، اللہ رب العزت نے ہمیں جسم کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قیمت کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے۔ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ بھی ہو تو آپ اس سے اتفاق کریں، اگر کوئی شخص آئے امیر ترین ہو اور وہ کہے کہ میرے باپ کی آنکھ نہیں ہے یا میری آنکھ ٹوٹ گئی ہے تو آپ مجھے اپنی آنکھ دے دیں تاکہ میں اپنی آنکھ آپ کی لگا لوں، اس کے بدلے کے اندر میں کہتا ہوں آپ مجھے کیا دیں گے؟ وہ کہتا ہے 1 کروڑ روپیہ دوں گا۔ میں نے کہتا ہے نہیں، کہتا ہے 2 کروڑ دوں گا، کہتا ہے ارب دوں گا۔ میں نے کہا 1 ارب چھوڑو، 10 ارب بھی آپ دو تو میں اپنی آنکھ 10 ارب کے بدلے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک آنکھ کی قیمت اگر 10 ارب ہو، 2 آنکھوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ ایک ہاتھ کی قیمت، ایک پیر کی قیمت، زبان کی قیمت، آنکھ کی قیمت، کان کی قیمت، دل اور دماغ کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی۔ میں کئی دفعہ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آج اس مجلس میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص تھا، ایک بابا ہے اور اس کی 85-86 سال عمر ہے۔ اس عمر میں وہ پہنچا، ہارٹ اٹیک ہوا، دل نے دھڑکنا بند کر دیا، دل کی حرکت ختم ہو گئی، اسپتال میں لے جایا گیا، 5-10 دن اسپتال میں رہا، آپریشن ہوا، آپریشن کے بعد ڈسچارج شیٹ بنی تو اس کا بل آیا، کتنا بل ہے؟ 15 لاکھ روپے کا بل تھا۔ بل کو دیکھا، دیکھ کر وہ رونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، جو قریب عزیز رشتہ دار بھائی بیٹے موجود تھے، اب بیٹا ہے وہ بھی کہتا ہے ابا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ بھائی کہتا ہے میرے بھائی آپ روتا کیوں ہیں؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟ سب کی نظر اس کے بل پر تھی کہ بل بہت زیادہ ہے، شاید اس لیے بابا جی رو رہے ہوں گے۔ بابا جی سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو بابا جی نے پھر روتے ہوئے کہا بیٹا مسئلہ بل کا نہیں ہے، معاملہ دل کا ہے۔ کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آئی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو بابا جی نے فرمایا بیٹا آج مجھے سمجھ آئی ہے، 85 سال دل دھڑکتا رہا، آج ایک مرتبہ دل نے دھڑکنا بند کیا، اس کو چلانے کے لیے 15 لاکھ روپے کا بل آیا ہے، تو 85 سال کا بل کتنا ہوگا؟ 85 سال دل کے دھڑکنے کا بل کتنا ہوگا؟ اس کی حرکت کا بل کتنا ہوگا؟ تو میں میرے دوستوں اور میرے عزیزوں میں بھائیوں عرض کرتا ہوں کہ ایک دل کی قیمت کتنی ہے، آنکھ کی کتنی ہوگی، ہاتھ کی کتنی ہوگی، زبان کی کتنی ہوگی، ایک ایک جوڑ کی کتنی قیمت ہوگی۔ کیا میں اور آپ اس قیمت کو ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بلب جو ہے وہ فضول نہیں ہے، یہ سپیکر فضول نہیں ہے، تو انسان کی زندگی، انسان کا پیدا ہونا وہ کیسے فضول ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی فضول نہیں ہے، فرق صرف سمجھنے میں لگا ہے۔ ایک آدمی اپنے کیا کہتے ہیں، ایک آدمی جاتا ہے مثلا مدرسے کے اندر، ہم ایک مزدور لے آتے ہیں، بھئی آپ نے کام کرنا ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھے دیں گے کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، مہینے کا 30,000 50,000 روپیہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 50,000 روپیہ دیں گے، لیکن اس کا معاملہ طے ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ آ جاتا ہے اور آنے کے بعد یا روڈ پر کھڑے ہوئے ایک موٹر سائیکل کو روکتا ہے، موٹر سائیکل والے کو روک کر پوچھتا ہے آپ بتلائیے مجھے مدرسے والوں نے تنخواہ پر رکھا ہے تو میرا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کام کیا ہے؟ میرے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھ سارا دن جھولتا رہے، سارا دن سفر کرتا رہے، شام کو آ جانا، بس یہی کام کرتے رہنا، مہینے کے بعد تجھے تنخواہ مل جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ چلے جاؤ۔ ایک دن چلا گیا، دوسرے دن بعد وہ ایک دکاندار آتا ہے، دکاندار سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ
آپ یہ بتلاؤ مدرسے والوں نے مجھے رکھا ہے 30,000 مجھے دیں گے, میں نے کام کیا کرنا ہے. یعنی دائیں بائیں سب آدمیوں سے پوچھتا ہے, لیکن جس نے رکھا اس سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ میرا کام کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, بالکل اسی طرح اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, مجھے زندگی عطا فرمائی, میرے ہاتھ دیے, مجھے پاؤں دیے, مجھے دل دیا, مجھے دماغ دیا, مجھے زبان دی, مجھے دانت دیے, پورا جسم دیا, مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا. اب میں جوان ہوا, میں ادھر ادھر پوچھتا ہوں میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. کسی نے کہا اچھا مکان بنا لے, یہی زندگی کا مقصد ہے. کسی نے کہا اچھی گاڑی لے لے, یہی زندگی کا مقصد ہے. کسی نے کہا عزت کو حاصل کر لے, یہی زندگی کا مقصد ہے. کسی نے کہا دولت کما لے, یہی زندگی کا مقصد ہے. اور میں نے جس نے پیدا کیا اس سے پوچھا ہی نہیں. اب مجھے اللہ نے سمجھ عطا فرمائی تو میں اپنے اللہ سے سوال کرتا ہوں, اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, میری پیدائش کا مقصد کیا ہے. اللہ جل جلالہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ صرف مسجد کے اندر آ کر ہر وقت نماز پڑھتے رہنا, یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. ہر وقت ہاتھوں میں تسبیح لے لینا صرف اور صرف یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار لیں, یہ عبادت ہے. آدمی تجارت میں ہے, عبادت کر رہا ہے. غربت میں ہے, تجارت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. وہ مال میں ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے, غربت میں ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے, صحت میں ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے, بیماری میں ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے. ایک آدمی مالدار ہے, ظاہر ہے اس کا مال وہ بھی عبادت ہوگا. اگر مال نہ ہو مسجد نہ بنے, مال نہ ہو مدرسہ نہ بنے, مال نہ ہو زکات نہ دے, مال نہ ہو صدقہ نہ کرے, مال نہ ہو خیرات نہ کرے, مال نہ ہو اللہ کے راستے میں جہاد کا سامان نہ دے, مال نہ ہو حج کا سفر نہ کرے. یہ کتنی عبادات ہیں جس کو اللہ نے مال کے ساتھ جوڑا ہے. مال ہوگا محنت کرے گا, مال ہوگا اس کے مزدور کھائیں گے, مال ہوگا اس مال کے ذریعے سے صدقہ اور خیرات کرے گا, مال ہوگا اپنی زکات دے گا, غریبوں کو پالے گا. اب ایک اپنے مال سے عبادت کر رہا ہے, اس نے مال کمایا, مال کے ذریعے حج پہ چلا جاتا ہے. ایک غریب شخص ہے, وہ بھی یہ سوچتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا, میں بھی حج پہ چلا جاتا. وہ آدمی مال ہے, زکات دے رہا ہے, غریب سوچتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا, مجھے بھی زکات دینا کا اجر مل جاتا. ایک شخص امیر ہے, اپنے مال سے سامان جہاد خرید کر مجاہدین کو دیتا ہے, اور غریب اس کے دل کے اندر اٹھتی ہے کاش میرے پاس مال ہوتا, میں بھی مجاہدین کو سامان جہاد دیتا. ایک شخص پوری مسجد بنا دیتا ہے, غریب کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا, میں بھی اللہ کے نام پر مسجد بنا دیتا, میں بھی مدرسہ بنا دیتا, میں بھی کام کر لیتا. اس غریب کو بھی مال اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر رہا ہے, اللہ کو خوش کر رہا ہے, اور غریب انسان وہ تڑپ رہا ہے. اس کی تڑپ کو دیکھ کر اسلام نے غریب کو لاوارث چھوڑا نہیں ہے. اس کی نیت کرے گا, جو نیت کرے گا اللہ اس کو اس پر اجر عطا فرمائے گا. غریب کے لیے خوشخبری دی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, خوشخبری ہو ان غرباء کے پاس جن کو مال نہیں ملا, قیامت کے دن یہ لوگ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ امیر اپنے مال کا حساب دے رہا ہوگا, غریب نے کمائے کچھ نہیں ہوگا, بغیر حساب کے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. میں عرض کیا کرتا ہوں, اس کی مثال ایک واقعہ سے ہوتی ہے. ایک دریا تھا, دریا کے قریب جو علاقہ تھا, ان
علاقے والوں سیلاب آ رہا ہے، گورنمنٹ نے اعلان کر دیا علاقے کو خالی کر دو، سیلاب آ رہا ہے، اپنا سامان اٹھا لو۔ ہر وہ شخص جس نے کمایا تھا وہ اٹھا رہا ہے، کسی نے بکسا اٹھا لیا، کسی نے سامان اٹھا لیا، کسی نے اپنے ہاتھ میں بچے لے لیے، کسی نے اپنے جانور لے لیے۔ ہر آدمی وہ پریشان بھی ہے، کیا اٹھاؤں کیا نہ اٹھاؤں، کیا چھوڑوں کیا ساتھ لے جاؤں۔ اور ایک غریب بابا اس نے اپنا حقہ اٹھایا، وہ ٹیلے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، مزے سے وہ حقہ پی رہا ہے۔ کسی شخص نے آ کر پوچھا، ارے بابا تو پریشان نہیں ہے، آج کتنا خوش نظر آ رہا ہے۔ اس نے پنجابی میں ایک جملہ بولا، کہتا ہے نہ کچھ کمایا نہ اٹھانا پڑا، نہ آج میں نے کمایا نہ مجھے حساب دینا پڑا۔ غریب کے لیے اپنی غربت کے اندر رہتے ہوئے غربت میں اس کے لیے بشارت ہے، یعنی غربت بھی وہ عبادت اس کے لیے بن جائے گی۔ ایک آدمی صحت مند ہے، صحت کے اندر عبادت ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جو بیمار ہے وہ دل کے اندر سوچتا ہے کاش کہ میں بھی بے صحت مند ہوتا، میں بھی نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، بیمار سوچتا ہے کاش میں بھی صحت مند ہوتا، میں بھی حج کے لیے چلا جاتا۔ یعنی جو عبادت صحت مند کر رہا ہے اور بیمار آدمی بستر پہ پڑے ہوئے اپنی بیماری کی حالت یہ تڑپ کر کہہ رہا ہے کاش میں بھی صحت مند ہوتا، میں بھی اللہ کو راضی کر لیتا، میں بھی یہ عبادت کر لیتا۔ فرمایا بیمار ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ غریب کو اپنے پاس بلائیں گے اور پھر لوگوں سے سوال کریں گے، اے میرے بندے میں بیمار تھا، میری بیمار کرسی کے لیے نہ آیا، میری عیادت کے لیے نہ آیا۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے اللہ تو کیسے بیمار، تو بیماری سے پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو سب عیبوں سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، اے اللہ تجھے تو بیماری نہیں لگتی۔ فرمایا میرا بندہ اس وقت بیمار تھا، اگر تو عیادت کے لیے جاتا مجھے بھی تو وہاں پہ پا لیتا۔ یعنی ایک بیمار آدمی اپنی بیماری کے عالم کے اندر جب تڑپتا ہے ایک سائڈ بدلتا ہے، اس کے سائڈ بدلنے پر فرمایا اتنا اس کو اجر ملتا ہے جتنا مجاہد حملہ کرتا ہے واپس لوٹتا ہے پھر حملہ کرتا ہے دشمن پر، ایک ایک حملہ کرنے کا اس بیمار کو اجر ملتا ہے، ایک ایک سانس پر ایک ایک تڑپ پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا بیمار ہوتا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے 32 سال انہوں نے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے گزار دیے تھے، اتنے بیمار تھے۔ ان کو ایک گھوڑا نکل آیا تھا، اس گھوڑے کی وجہ سے حرکت نہیں کرتے، چل نہیں سکتے، وہیں پہ لیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں پہ لیٹے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کو فرشتوں نے مصافحے کیے ہیں اور انہوں نے عالم برزخ کو اسی حیات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پھر اللہ ان کو ایسے حالات کھول دیتا ہے۔ ایک آدمی بیماری کے عالم میں بیمار کی بھی عبادت ہے، صحت مند کی بھی عبادت ہے، دولت مند کی بھی عبادت ہے، غریب کی بھی عبادت ہے، امیر کی بھی عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب اپنی زندگی گزار لے گا، تجارت ہو وہ بھی اسلام کے مطابق، معیشت ہو وہ بھی اسلام کے مطابق، بیماری کے دن آئے صبر کر لے، صحت مند ہو جائے شکر کر لے۔ اللہ کسی کو اپنے راستے کی طرف اپنی طرف بلا لیتے ہیں، صبر کے راستے سے، شکر کے راستے سے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی قیمتی زندگی سے نوازا ہے، یہ زندگی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزار لیں، زندگی میں گزر جانا ہے، چاہے نافرمانی میں گزرے تب بھی گزرے گی، فرما برداری میں گزرے تب بھی گزرے گی۔ یہ زندگی میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے، جس طرح مال و دولت امانت ہے اسی طرح یہ جوانی یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جس طرح مال ایک منشی ہے اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس زندگی کو بھی ہمیں اختیار نہیں ہے ہم اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کر لیں یا اس کو روک لیں، ایسے گزارے جیسے میرے اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہم ایسے زندگی
زندگی نبھائیں جیسے اللہ نے ہمیں زندگی کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو، پیارے نبی کا طریقہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے اور سنت کے مطابق وہاں پر تھوڑی دیر اپنا تقاضا پورے گا، بیت الخلاء کے اندر رہتے ہوئے جو وقت گزارتا ہے اللہ اس کو بھی عبادت میں شامل کر لیتے ہیں۔ لیکن آدمی بیت اللہ میں چلا گیا، بیت اللہ میں جا کر حضرت رسول اللہ کی سنت کے خلاف کام کرے گا، چاہے وہ طواف بھی کر رہا ہو، اس وقت اس کو طواف کا بھی اجر نہیں ملتا۔ عبادت اللہ کے حکم کا نام ہے، عبادت حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ تو میرے محترم دوست اور میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ نے ایک مرتبہ دی ہے، ہم اس زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو 2-4 باتیں کی ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔